مریم بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی تھی۔ مریم کی شادی 8-9 سال پہلے ہوئی۔ شادی کے پہلے 6 مہینے میں ہی وہ ماں بننے والی تھی۔ ساس سسر اور نندیں سب نے مبارکباد دی۔ سب کہہ رہے تھے کہ دیکھنا لڑکا ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریم کو ڈاکٹر نے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر مریم کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے۔ مریم 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں ہیں۔ وہ ساس جو دعائیں دیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی ہے۔ خیر اگلے ہی سال مریم کی دوبارہ بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بار نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنے ان کے رویے دیکھتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، پھر 2 سال مزید گزرے، لیکن اس کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے مریم کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ اور اسی طرح مریم کے ہاں تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کی پیدائش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھایا مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر تانے دیتی۔ کبھی مریم کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا، کبھی مریم کے جہیز پر تنقید کی جاتی، گھر کے ہر کام میں نقص نکالے جاتے۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے۔ مریم صبر کرنے والی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی رہی۔ مزید محنت و خدمت کر کے ساس سسر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن دھونا، کپڑا دھونا سب مریم اکیلے کرتی تھی۔ عید آئی تو سارے گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرتی۔ مریم کی بڑی بیٹی 5 سال، دوسری بیٹی 3 سال اور تیسری بیٹی 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ مریم کی بیٹیاں بھی مریم کی طرح ہی خوبصورت اور معصوم تھی، لیکن اس گھر میں اب ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ مریم چوتھی بار ماں بننے والی تھی۔ اس بار ہر نسخہ اور وظیفہ آزمایا گیا، تعویذ لا کر باندھے گئے۔ مریم خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی، ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے۔ مریم کے سسرال والوں نے پہلے کی طرح اسے اپنے والدین کے پاس بھیج دیا۔ مریم کے ماں باپ اسے ایک پرائیویٹ ہسپتال لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ مریم برداشت نہیں کر سکی۔ اس کا دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، یہ جو اب 40 سیکنڈ پہلے ہی ایک بیٹی میری چھاتی پر رکھی گئی، اس کا کیا گناہ ہے۔ ڈاکٹروں نے مریم کی لاش اٹھائی اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائی بانٹ کر کہیں گے کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بیٹیاں بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو اندر دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھر رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹتی ہیں اور گھر کو رونق میں تبدیل کرتی ہیں۔